بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 7 اگست سال 2020 اور دن ہے آج جمعۃ المبارک کا۔ کچھ اہم ترین خبریں، مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جناب، اور خبر میں ذرا جو خبر ہم پکڑ لیتے ہیں اس کو ذرا منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے اور ہے جناب سعودی عرب اور پاکستان سے متعلق، اور اس میں اب انڈیا بھی کود پڑا ہے، اور انڈیا بھی اب اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ کیسے ڈال رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو سخت پیغام چلا گیا ہے اور مزید چلا جائے گا، اس کے بعد ایک سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ ہوا کیا ہے۔ اور خاص طور پہ ریاض جو ہے، یعنی کہ سعودی عرب کا دارالخلافہ ریاض، سعودی عرب کی قیادت وہ بہت زیادہ اس معاملے میں کیا کہنا چاہیے، تھوڑی سی ذرا لرز سی گئی ہے کہ یہ اچانک اتنا بڑا ریئیکشن، اور وہ بھی عوامی سطح پر بھی دے دیا گیا، اور آئندہ ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب۔ اور کیا ریزنز تھیں، کیونکہ آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اتنا ٹائٹ کرنا کیوں شروع کر دیا۔ 2-3 چیزیں یہ بڑی سمجھنے کی ہیں کہ ایک مسئلہ تو بالکل واضح تھا۔ میں ذرا تھوڑا سا ایک آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ابھی مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ، شہباز شریف یعنی کہ شریف فیملی میدان میں آ گئی ہے۔ باتیں ہیں کچھ سمجھنے کی، کچھ میرے علم میں بھی ہے ذاتی طور پہ بھی، اور ذرا اس لیے غور سے ذرا سنیے گا کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں، پچھلی سعودی عرب سے متعلق دونوں ویڈیوز اگر آپ سن لیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا سا سمجھ جائیں گے۔ ہوا یہ جی کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جناب، جو ہے اسلامی ملک، جس کے پاس خاص کھلونا ہے، ایٹمی قوت ہے پاکستان ایک، اور اسلامی ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اور بڑی محنت سے پاکستان نے یہ حاصل کیا ہے، اور اس میں کسی دوسرے ملک کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ یہ خالصتاً پاکستان کی کاوشوں سے یہ بنا ہے، اور اس طریقے سے بنا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، اور جیلسی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جیلسی تو ہے۔ پاکستان اکانومی پاکستان کی اچھی نہیں ہے، معیشت اچھی نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے حکمران ملے جنہوں نے پاکستان کو نچیڑا، اور ان حکمرانوں کو سپورٹ کس نے کیا؟ عالمی استعمار نے۔ عالمی استعمار کے وہ پلیئرز تھے، وہ کھلاڑی تھے، وہ یہاں پہ انڈکٹ کیے جاتے رہے، انہوں نے پاکستان کو لوٹا، لیکن اس کے باوجود جب تک یہ کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں تھا، پاکستان بڑی ترقی کر رہا تھا اور بڑا زبردست تھا۔ لیکن جیسے ہی پاکستان میں یہ جو بیرونی فنڈڈ جو فیملیز ہیں اور جن کو لک آفٹر کیا جاتا ہے باہر سے، ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ایک نیا کھیل شروع ہوتا ہے پاکستان میں۔ اور اب بھی پاکستان نے ایک بھرپور اپنی ایک ڈگنیٹی شو کی ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ سعودی عرب، اس میں کوئی شک نہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت دیرینہ ہیں، اور برادرہڈ والے ہیں، بھائی چارے والے ہیں، اور ہمارا ایک جذباتی لگاؤ ہے سعودی سرزمین سے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ لگاؤ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کے حکمران خواہ کتنے ہی ہمارے ساتھ ہو جائیں، نیگیٹو ہو جائیں پاکستان کے ساتھ، لیکن جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، پیپل ٹو پیپل، اور ایک اس پاک سرزمین سے جو ہمارا رشتہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کسی بھی مسلمان کا ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ تو ایک ذہن میں رکھیے۔ اب ہوا یہ کہ کیا یہ صرف اتنا ہی مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے جناب کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان میں 2-3 باتیں ذرا غور سے سنیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ
یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہوتا ہے جی انٹیلیجنس، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، عالمی استعمار جسے کہتے ہیں، کہ اپنی پسند کے بندے مسلمان ملکوں میں ڈالیں اور ان کو حکمران بنائیں اور پھر اپنی مرضی کے فوائد حاصل کریں۔ تو یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی پچھلے دنوں میں ہوتا رہا اور یہی کچھ آئندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک بڑا ڈیزائن تھا کہ پرویز مشرف صاحب نے کے زمانے میں دونوں فارغ ہو گئے تھے اور پیپلز پارٹی بھی فارغ ہو گئی تھی اور شریف فیملی بھی فارغ ہو گئی تھی۔ شریف فیملی کو آپ کو معلوم ہے کہ جو سعودی فیملی ہے ان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں، وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہے، اور پھر آخری وقت تک یہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں تو وزیر اعظم تھا، میرے ساتھ تو بات بھی ہو گئی تھی، کیبنٹ بھی آ گئی تھی، تو یہ آخری وقت تک بالکل جی کوشش ہوتی رہی ہے اور انہی ملکوں کے ذریعے ہوتی رہی ہے اور یہی تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ جناب بس آپ ہمیں موقع دیں، اور عمران خان اور پی ٹی آئی اور یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں تھے، اور یہ کام 2013 کے الیکشن میں بھی کیا گیا۔ اس وقت امریکنز کے پریشر میں آ کے شریف فیملی کو اقتدار میں لایا گیا، اور 2018 میں پھر وہی ایکشن ری ایکشن بلکہ ایکشن ری پلے ہونا تھا، لیکن ریزسٹ کیا گیا اور آ گئے، عمران خان بن گئے۔ اور اس کے بعد یہ بات میں آپ کو، یہ کچھ یہ ذاتی علم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ ہمیشہ تعلقات ہوتے ہیں ملکوں کے ساتھ، خاندانوں کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن سعودی فیملی جو ہے وہ یہ کام کرتی ہے، خاص طور پہ جو وہاں کی شاہی خاندان ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ پالتا بھی ہے۔ پرویز مشرف صاحب کو بھی پیسے دیے تھے، آپ کو معلوم ہے، ان کو بھی پیسے دیے گئے، $1 ارب یا کتنا 1 بلین دیا گیا تھا، ایگزیکٹ اماؤنٹ مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ دیا گیا تھا جس سے انہوں نے اپارٹمنٹ وغیرہ باہر پراپرٹیز خریدیں۔ تو پرویز مشرف صاحب خود بتا چکے ہیں کہ یہ گفٹ دیا تھا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب اب پاکستان، اب جو موجودہ گورنمنٹ ہے، موجودہ ملٹری اور سول لیڈرشپ ہے، سیاسی قیادت، وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ذرا تھوڑا سا اوپن کر رہی ہے، اور اوپن کرنے کے بعد ہی تمام دوست ممالک کے ساتھ تعلقات برابر کے ہو رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیا تھا جی؟ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ذاتی تعلقات تھے، دلی کے ساتھ، مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات، قطر فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات، سعودی فیملی کے ساتھ ذاتی تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات تھے یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ تو یہ ایک بالکل روٹین سے ہٹ کے، ایک ڈیزائن سے ہٹ کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بن گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنی تو مسئلہ کشمیر کا معاملہ آ گیا، اکانومی تباہ تھی، اور بہت کوشش کی جاتی رہی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں، فل پریشر تھا جناب کہ ہر صورت میں شریف فیملی کو اقتدار میں آپ لائیں، عام انتخابات میں، 2018 کے انتخابات میں۔ واشنگٹن کی بھی خواہش تھی اور ریاض کی بھی خواہش تھی، دونوں کی خواہش تھی کہ جناب آپ ہر صورت میں لے کے آئیں، اور شہباز شریف صاحب اسی چکر میں تھے کہ میں آ جاؤں گا، اور یہ سارا کچھ چل رہا تھا کھیل، لیکن وہ کھیل کامیاب نہیں ہوا۔ اگر وہ آ جاتے تو الیکشن بھی شفاف ہونا تھا اور کوئی انگلی بھی نہیں اٹھنی تھی، اور سب کچھ ہو رہا تھا۔ کیا کہا جا رہا تھا کہ آپ الیکشن کو مینور کریں، یہ کہا جا رہا تھا ریاض کی طرف سے بھی اور واشنگٹن کی طرف سے بھی، کہ الیکشن مینور کریں اور شریف فیملی کو دوبارہ اقتدار میں لے کے آئیں، یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، جو کہ ڈیمانڈ نہیں مانی گئی، پریکٹیکل ممکن نہیں تھا۔ 19-20 تو ہو سکتا ہے، 15-20 نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں تھا اور نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد گزارا بھی نہیں ہے پاکستان کے بغیر۔ میں اگلی بات یہ بتا دوں، بالکل کیٹاگوریکلی یہ کلیئر ہے
کہ پاکستان کے بغیر گزارا نہیں ہے. پاکستان ہی ہر مشکل وقت میں ان خاندانوں کی مدد کرتا ہے اور ان ملکوں کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان نے بہت مشکل وقت میں سعودی عرب کی بھی مدد کی ہے، UAE کی بھی مدد کی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور پاکستان نے اپنے جوان بھیجے ہیں، پاکستان کی فضائیہ لڑی ہے ان عرب کنٹریز کے لیے اسرائیل کے خلاف، اور اسرائیل کو یہ پتہ ہے. تو اس لیے اسرائیل کے خلاف پاکستان کی فوج لڑی ہے، پاکستان کی فضائیہ لڑی ہے اور بڑے دھڑلے سے لڑی ہے. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اب چونکہ اب یہاں پہ ان کے مہرے جو ہیں وہ نہیں آ سکے، لہٰذا پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی آزاد ہونے لگی. جب آزاد ہونے لگی تو وہی ڈکٹیشن پرانے والی جیسے پہلے دی جاتی تھی، ایران سے تعلقات ختم کریں، نہیں جناب ایران پہ یہ کر دیں، نہیں ہو سکتا. ترکی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، نہیں ہو سکتے. قطر کو بھی یہاں نہ آنے دیں، نہیں ہو سکا. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تھیں. اب دوسری جانب دیکھیں، سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور وہ تعلقات مزید ڈیولپ ہو رہے ہیں اور باقاعدہ منظر عام پہ آ رہے ہیں. تو جب ساری چیزیں آ رہی ہیں تو جناب پھر پاکستان کو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کچھ فیصلے پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے کر لیے ہیں اور ایک واضح میسج چلا گیا ہے. اور واضح میسج کے بعد، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جناب ایک ڈرامے کی بنیاد پہ ایک ارطغرل غازی ترکی ڈرامہ دکھایا گیا اور اس ڈرامے کی بنیاد پہ 2 دفعہ خطوط لکھے جائیں کہ ہمارے پیسے واپس کریں. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے 5 روپے میں کسی کو دوں اور اپنے کسی دوست کو کہ جناب یہ مشکل وقت ہے، آپ 5 روپے استعمال کریں، بلکہ رکھ لیں اپنے پاس مشکل وقت کے لیے. تو جب بھی کوئی مشکل وقت آیا، اب میں کوئی کسی بات پہ ناراض، میں 5 روپے واپس کریں، تو ان کے لیے تو وہ 5 روپے ہی ہیں، 5 ارب ڈالر کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو وہ 5 روپے کے لیے 2 دفعہ تو 1 ارب ڈالر جناب اس میں سے واپس کر دیا گیا اور مزید واپس کر دیے جائیں گے. یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اب بہت پیرالل پلاننگ شروع کر دی ہے اور پاکستان اب اس چنگل سے نکل رہا ہے اور برابری کی بنیاد پہ تعلقات ہونے چاہیے. بالکل مشکل وقت میں دوست ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں، بھائی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، لیکن بلیک میلنگ کی جائے یہ افورڈ نہیں ہو سکتی. فلاں ڈرامہ بند کر دیا جائے، فلاں فلم بند کر دی جائے، فلاں جگہ سے فلائٹ بند کر دی جائے، فلاں کو آنے نہ دیا جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا وہ پورا 1 سال کا غبار تھا. اور کشمیر کا معاملہ جو ہے، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بہت بڑے پاکستان کے دوست ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، تو جب یہ سب کچھ کہتے ہیں اور پاکستان کی شہ رگ جو ہے وہ نہ صرف کاٹی جا رہی ہے بلکہ لہو لہان ہو چکی ہے، 1 سال سے اس میں سے خون بہہ رہا ہے اور ہماری مسلم خواتین جو ہیں ان کی عصمت دری ہو رہی ہے، مسلم نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. اور جب آپ اس اتنے بڑے صحنے میں جب امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین، چائنا، ترکی، ملائیشیا سب کے سب اس کو مذمت کر رہے ہیں اور سلامتی کونسل کے اجلاس ہو چکے ہیں اور سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہو چکے ہیں بند کمرے کے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کشمیر کا. تو جناب آپ صرف اور صرف ایک مودی کو خوش کرنے کے لیے OIC کا، وزرائے خارجہ کا اجلاس نہیں بلا رہے. تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا جو کہ پاکستان نے کیا. اب میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا اب اگین چائنا بیل آؤٹ کے طور پہ آیا، وہ 1 ارب ڈالر واپس کیا. چائنا نے 1 ارب ڈالر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو دیا تاکہ ہم امبیلنس نہ ہوں، ہمارا توازن خراب نہ ہو. جو ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ جو ایک لیول حد تک تاکہ اکانومی اسٹیبل رہے، وہ سارے کا سارا چائنا نے سپورٹ کیا. اب آپ خود سوچیں کہ دوست کون ہے، دوست پاکستان کا کون ہوا تو پاکستان کے مشکل وقت میں.
تو اب صورتحال یہ ہے کہ ایک فی الوقت سراسیمگی ہے اور ابھی خاموشی، کچھ بیک ڈور چینل پہ رابطے ہوئے ہیں اور پیغام رسانی کا کام کیا گیا ہے، پیغام رسانی ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ذرا تھوڑا سا صبر کریں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ یہ اپریل مئی 2018 الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت کی بات ہے جب شاہد خاقان عباسی پرائم منسٹر تھے اور قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے۔ مشترکہ فوجی مشقیں تھیں سعودی عرب میں، دمام سے کچھ آگے، اور وہاں پہ کولڈ شولڈر دکھایا گیا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے بھی فوجی جوان ادھر گئے ہوئے تھے، ایک دستہ گیا ہوا تھا، اور وہ بیسیکلی ایران اور سعودی عرب کے بارڈر پہ ساحلی علاقے میں وہ مشقیں کی گئی تھیں، اور ان کا مقصد تھا ایران کو ذرا اپنا دکھانا۔ تو اس کے باوجود پاکستان آرمی چیف اور پرائم منسٹر گئے تھے وہاں پہ، کولڈ شولڈر دکھایا۔ تو واپسی پہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی عہدیدار کے کان میں ایک بات کہی تھی اور وہ کہہ کے آ گئے تھے۔ تو ابھی تک پاکستان میں لینڈنگ نہیں ہوئی تھی، اور آرمی چیف کی اور وزیر اعظم کی تو پیچھے سے جواب آ گئے تھے، اور اس کے بعد پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی تھی۔ وہ انویسٹمنٹ معاہدے ہوئے تھے سعودی عرب کی طرف سے، ایم بی ایس آئے تھے پاکستان، وہ بھی گو سلو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے۔ تو اگین دوبارہ کوشش کی جا رہی، پھر شریف فیملی کے لیے رعایتیں مانگی گئیں، پاکستان نے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے داخلی معاملات ہیں، چلنے دیں، آپ کے تعلقات پاکستان سے ہونے چاہیے۔ اور اب پھر ایک کوشش کی جائے گی، دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ شریف فیملی کو ذرا اوپر اٹھایا جائے اور ان کو دوبارہ برسر اقتدار لایا جائے۔ تو یہ ابھی معاملہ آگے پھیلے گا، لیکن پاکستان کی طرف سے جناب واضح طور پہ یہ بتا دیا گیا ہے، اور پاکستان اب نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور ایک ہائیسٹ لیول پہ ایک وزٹ ہے، اس وزٹ میں 2 اور 2 4 کی طرح باتیں ہوں گی، اور اگر ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پھر اللہ حافظ، اور پاکستان اپنے متبادل جو آپشنز ہیں وہ اختیار کرے گا، اور پاکستان کے پاس متبادل آپشنز بہت زیادہ ہیں، اور وہ میچور ہو چکی ہیں، اور وہ پیرلل ہونا ہی ہے۔ تو یہی تھا اب تک کا جناب، تو باقی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔